نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما الشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيبنا محترم مكرم علامہ شیخ حسن ربانی صاحب العذری حضرت علامہ حافظ محمد امتیاز علی صاحب اور معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے انتہائی خوبصورت گفتگو محترم شیخ حسن ربانی صاحب سے سماعت فرمائی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کی کوئی اور مثال یا نظیر تمام انبیاء کی زندگیوں میں نہیں ملتی، اور اس کے بے شمار پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے اور آتی رہے گی ساری زندگی قیامت تک، اور نئے نئے پہلو اور نئے نئے آسپیکٹس آف معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بیان کرتے رہیں گے علماء حکام۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اور یعنی ہماری دنیا کی روایت ہے کہ محبوب کو محب تحفے دیتا ہے، گفٹ۔ ہر محب جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کو ایسا گفٹ اور تحفہ دے جو کبھی کسی نے کسی کو نہ دیا۔ تو معجزہ بھی آپ سمجھیں ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اور وہ ایسا گفٹ ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر اس نبی کے علاوہ پوری انسانیت میں کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ معجزے کا مطلب یہی ہے، معجزے کا مطلب ہی معجزہ کا یہی ہے کہ وہ ایسی چیز جو نبی کی ذات سے سرزد ہو، اور پھر انسانیت میں جو اس دور کے اندر انسان ان میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس جیسا کر کے نہ دکھا سکے۔ تو گویا کہ ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دیتا ہے، اپنے محبوبوں کو دیتا ہے۔ انبیاء اس کے محبوب ہیں، اور پھر ان تمام محبوبوں کے محبوب حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کو بیش انبیاء اکرام کے تاجدار اور خاتم الانبیاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول اور نبی کہ جن جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو تخلیق نہیں فرمایا، اور جو شان اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کائنات میں پھر کسی اور نبی اور رسول کو نہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت ہے۔ تو آپ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین اعلیٰ اور عرفہ تحائف اللہ تعالیٰ نے تحفے گفٹس اپنے حبیب کو دیے ہوئے، اور ان میں سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ تحفہ جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنی ملاقات کا نہ صرف شرف بخشا بلکہ ہم کلامی فرمائی، جو کہ امپاسبل ہے فزیکل ورلڈ کے اندر، جس فزیکل ورلڈ کے اندر تو ناممکن کو ممکن بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ہم یہاں پاکستان یا پوری دنیا میں جہاز پہ سفر کریں
تو وہ جو ایروپلین ہوتا ہے، جہاز ہوتا ہے، ٹرین ہوتا ہے، وہ اس کی جو باڈی ہے وہ کتنی سیکیور ہوتی ہے، حالانکہ یہ بالکل نچلے درجے کی ہم پرواز کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہلکا سا بھی اس کے اندر سوراخ ہو جائے تو کوئی بھی زندہ نہیں سکتا، یعنی ہواؤں کا پریشر جو ہے باہر کی دنیا کا ٹالریٹ نہیں کر سکتا، بہت چند ہزار کلومیٹر اوپر بلندی میں۔ تو آپ تصور کیجئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی راکٹ کے، بغیر کسی اسپیس کرافٹ کے، بغیر کسی اسپیس شٹل کے، بغیر کسی اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ، اور بغیر کسی آؤٹر پروٹیکشن، جو لوگ چاند پہ گئے، نیل آرمسٹرانگ اور جو اس کے ساتھ دو اور، تو آپ دیکھیں ان کے لیے اسپیشل لباس تھا، اسپیشل راکٹ تھا، شٹل تھی، جو ان کو محفوظ پروٹیکٹ کر رہی تھی اس فضا کے، اسپیس کے جو ہے نیگیٹو امپیکٹس تھے، انوائرمنٹل امپیکٹس تھے، ورنہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنا اہتمام کیا گیا، میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں 2020 میں ناسا نے کہا کہ ہم ایک مشن بھیج رہے ہیں، دوبارہ بھیجیں گے مشن چاند پہ، اور اس مشن بھیجنے کی کاسٹ پر انہوں نے کیا ایسٹیمیٹ کی، $28 بلین۔ کتنے؟ $28 بلین۔ کئی ملکوں کا اتنا بجٹ نہیں ہوگا پورے ملک کا۔ تو وہ ایک جو مشن انہوں نے چاند پہ بھیجنے کا پلان بنایا، وہ کاسٹ کرتا ہے $28 بلین۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ارینجمنٹس کے براق بھیجا، اور اسی طرح انہی کپڑوں میں، اسی لباس کے اندر جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زیبتاً فرمائے حضور نے، یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنی قربت عطا فرمائی۔ قرآن مجید سورہ نجم نے کہا دنا فتدلہ، کیا حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، فتدلہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے لائق، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے لائق اللہ کے قریب ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویلکم کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے لائق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کہ دو کمانوں کا اتنی قربت ہوگی، اتنی کلوزنس، اتنی نیئرنس اور پروکسیمیٹی اتنی بڑھ گئی کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ کمانوں کا کل جمعے کو بھی بتایا پچھلے لیول کے اندر، کمان جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک مینیفیسٹیشن اس کمان کی اور اس جملے کی یہ ہو سکتی کہ جب دو دوست ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اس طرح جب حق کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو یہ ایک کمان بن جاتی ہے وہ، اور اسی طرح دوسرا ملتا ہے تو دوسری کمان بن جاتی ہے۔ تو جب ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو جسم کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، تو کوئی بیچ میں فاصلہ رہتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمبولیکلی، میٹافوریکلی یہ بتایا کہ اتنی کلوزنس ہوگی کہ تمام فاصلے مٹ گئے، تمام دوریاں مٹ گئی۔ اور اسی طرح ایک اور پھر اس دور کے کلچر کے مطابق یہ بھی ٹریڈیشن بیان کی گئی کہ جب دو قبیلے جن کی آپس میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک پڑھتے آئے ہیں، وہ قبائلی دور تھا، ٹرائبل پیریڈ تھا، اور ٹرائبل فائٹس ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، ڈسپیوٹ ہوتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو بات بات پر جھگڑے ہوتے تھے۔ تو جب دو ٹرائب آپس میں ملتے تھے، صلح کرتے تھے، تو وہ دو کمانیں جو تیر کمان ہوتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر اس میں سے ایک تیر جو ہے فائر کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ آج کے بعد ہمارا دشمن بھی ایک ہے، دوست بھی ایک ہے، ہم دونوں مل کر اپنا دفاع کریں گے۔ تو بہت کلوزنس ہوتی ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ اتنی قربت ہو گئی، یعنی تمام دوریاں جو انسان، تمام فاصلے جو انسان
جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے یا کنسیڈر کر سکتا ہے یا امیجن کر سکتا ہے، وہ تمام فاصلے مٹ گئے، دوریاں مٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب کر دیا، بلکہ اس کے اگلے الفاظ آیت کے یہ ہیں او ادنا، کہ صرف 2 کمانوں جتنا فاصلہ نہیں رہا بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کم کی اللہ تعالیٰ نے لمٹ بھی بیان نہیں کی، یعنی لمٹ بھی بیان نہیں کی۔ تو اگر آپ مطلب سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہیں کہ اتنی قربت بڑی کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان صرف خالق اور مخلوق کا فاصلہ رہ گیا، عابد اور معبود کا فاصلہ رہ گیا، کریٹر اور کریٹر کا فاصلہ رہ گیا، باقی تمام فاصلے مٹ گئے۔ اور اس موقع پر جا کے جب کوئی اور نہیں تھا، صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، یعنی فرشتے کیا، نوری مخلوق کیا، ناری مخلوق کیا، ہر مخلوق نیچے رہ گئے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق اور مالک اور اپنے کریٹر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پہ کوئی اور نہ تھا، خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور وہاں پہ پھر راز اور نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کی، جس کو قرآن نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ پھر محب نے اپنے محبوب سے وہ باتیں کی جو کی وہ تمہیں بتانے والی نہیں، خاصا نہیں گالا ہما آگے نہیں مناسب کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہ وہ خاص سیکرٹ ٹاکس تھی اور راز کی باتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کی، اور اس تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، اپنے افعال کا وہ رنگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چڑھایا، جب کوئی اور نہیں تھا اس تنہائی کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی صحبت سے وہ انوار و تجلیات ملے جس کا کوئی انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی، تصور نہیں کر سکتی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی ذات نہ رہی بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب کی ذات کا مظہر بن گئی، اور حضور کی صفات آپ کی صفات نہ رہی، آپ کی صفات پر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا، آپ کے افعال نہ رہے، آپ کے افعال پر افعال الہیہ کا رنگ چڑھ گیا۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو اور ذات تھے، جب رب کی بارگاہ سے واپس آئے تو اور ذات تھے، اسی لیے پھر رب نے کبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو حضور کا عمل نہیں کہا بلکہ اپنا عمل کہا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے یہ محبوب ان کو میں نے وہ قربت عطا فرمائی ہے کہ ان کا بولنا نہیں رہے گا، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب اپنی خواہش نفس سے کلام بھی نہیں کرتے، جو کلام ان کی زبان سے نکلتا وہ میری وحی ہوتی ہے۔ تو قول خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اور سرکار کے کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام قرار دیا، جو سرکار کہہ دیتے وہ خدا کا کہنا ہوتا، جو کر دیتے وہ خدا کا کرنا ہوتا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے حبیب مکرم یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی۔ اب دیکھیں نا جملے کی کنسٹرکشن، پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی جو آپ نے پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ تو خدا نے پھینکی تھی، ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، پھینکنے والا خدا تھا۔ پھر فرمایا بیت والی اِذْ یُبَايِعُونَكَ
تحت شجرۃ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کرام نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، بیعت جہاد کی، کہ ہم سیدنا جب خبر آئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور ہاتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہاتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بیعت صحابہ کرام کر رہے تھے، ایک ہاتھ حضور کا تھا، ایک ہاتھ صحابہ کرام کا تھا، لیکن رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے میرے حبیب یہ ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں تھا، دیکھنے کو تو تیرا نظر آتا تھا، حقیقت میں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ تھا۔ تو حضور کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک قرار دے دیا، اور پھر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیعت کی، فرمایا یہ ہاتھ سیدنا عثمان غنی کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، تو میں سیدنا عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو دونوں ہاتھ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اللہ نے کیا حضور کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یعنی کوئی کام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کا اپنا نہ رہا، خدا کا بن گیا، آپ کا کوئی قول اپنا نہ رہا، خدا کا بن گیا، آپ کا کوئی عمل اپنا نہ رہا، خدا کا بن گیا، آپ کی کوئی شان اپنی نہ رہی، خدا کی بن گئی، آپ کی کوئی صفت اپنی نہ رہی، خدا کی بن گئی۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، صفات کا، اعمال کا، افعال کا مظہر اتم بن گئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ قربت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیا۔ آپ دیکھیں اتنی قربت کے اندر، شیخ حسن نے بھی بات کی، اتنی قربت کے اندر جو تحفہ دیا جائے اس کی قدر کرتے ہیں یا بے قدری کرتے ہیں؟ جی آپ کے انتہائی کلوز فرینڈ نے، محبوب نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہو، آپ اس کو پھینک دیں گے یا سنبھال کے رکھیں گے؟ جی اگر تو واقعی آپ کا محبوب ہے تو پھر اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر واقعی وہ محبوب ہے جس نے آپ کو گفٹ کیا ہے اور صحیح معنوں میں محبوب ہے تو بندہ پھر اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ جو عطا فرمایا، کتنا عظیم معجزہ تھا، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ عطا نہیں فرمایا، اتنی عظمت و رفعت کے ساتھ عطا نہیں فرمایا۔ تو اتنا عظیم معجزہ عطا کر کے، انتہائی اپنی قربت عطا کر کے، کہ جیسی قربت اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہ فرمائی، اس قربت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا، کچھ تو سرکار دو جہاں کو عطا فرمایا، وہ التحیات۔ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے بھی تحفے حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، فرمایا التحیات، ہم ہر روز کئی مرتبہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 تحفے تھے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ التحیات للہ، کیا ہے میرے مولا التحیات تیرے لیے۔ التحیات کیا ہوتا ہے؟ زبانی جو میری عبادات ہیں، وہ عبادات، وہ کلمات صالحہ جو میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں، وہ فقط تیرے لیے ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی حفظ، کسی چیز کا کوئی شائبہ نہیں، جو کچھ بھی میری زبان سے نکلتا ہے مولا تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، صلوات بدنی عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ جو عبادات میں اپنے جسم کے ذریعے کرتا ہوں مولا وہ بھی فقط تیرے لیے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں۔ اور پھر فرمایا والطیبات، مالی عبادتیں، جو مال کے ذریعے میں خرچ کرتا ہوں، مال کے ذریعے میری بندگی کرتا ہوں مولا وہ بھی تیرے لیے۔
آپ بتائیے ان 3 چیزوں کے علاوہ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مولا میں سارے کا سارا تیرا ہوں، میرا سراپا فقط تیرا ہے، میری خواہش نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، میرا کھانا نہیں ہے، میرا چلنا نہیں ہے، میرا اٹھنا نہیں ہے، میرا بولنا نہیں ہے، دشمن کے ساتھ لڑنا لڑنا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے مولا تیرا ہے، تیرے لیے ہے، میں سارے کا سارا تیرا ہوں، میرے جسم کا ایک ایک روح مولا تیرا ہے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں خود سپردگی، سیلف سبمیشن۔ فرمایا کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا۔ اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے حبیب تو نے اپنی ہر چیز مجھے عطا کر دی اور تو میرا ہو گیا، تو نے ہر چیز مجھے عطا کر دی، اب ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی، تمام سلامتیاں جس طرح کی جو سلامتی ہو سکتی ہے تیرے لیے، اور اگر کسی کو سلامتی ملتی ہے کسی اور کو وہ تیرے صدقے سے ملے گی، تیرے وسیلے سے ملے گی، کسی کو پروٹیکشن، سیفٹی، سلامتی، پیس، امن، جو کچھ بھی ملے گا، اے میرے محبوب میں نے تجھے ایمبوڈیمنٹ آف پیس اینڈ سیفٹی سیکیورٹی بنا دیا ہے، جس کو جو امن ملے گا تیرے قدموں کی خیرات سے ملے گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، میری تمام رحمتیں تیرے لیے ہیں۔ رحمتیں کیا؟ میں نے تیری ذات کو ہی رحمت بنا دیا ہے، اے میرے حبیب آپ کو میں نے رحمت کیا عطا کرنی ہے؟ آپ کی ذات کو ہی رحمت بنا دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی ذات جو ہے پوری کائنات کے لیے، عالمین کہا اللہ تعالیٰ نے، جیسے فرمایا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو بتا دیا کہ اے میرے حبیب اس پوری کائنات کے اندر جس کا میں رب ہوں، ہر اس مخلوق کے لیے تو رحمت ہے، تو جس طرح میری رحمت پوری کائنات کے لیے، جس طرح میری ربوبیت پوری کائنات کے لیے، کوئی شخص میری ربوبیت سے خارج نہیں ہے، تیری رحمت میں کوئی خارج نہیں، تو آپ کو رحمت بنا دیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری تمام برکتیں وہ تیرے لیے ہیں اور تیرے صدقے سے ملیں گی جس کو بھی ملیں گی، تو اپنی رحمت بھی مصطفیٰ کو بنا دیا، برکت بھی مصطفیٰ کو بنا دیا، سلامتی بھی مصطفیٰ کو عطا کر دی، اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت دیکھی ہے، حضور اتنی قربت میں پہنچ کر یہ ہمیں نہیں بھولے، فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہا کہ مولا تیرا شکریہ تو نے مجھے بہت تحفے عطا کر دیے، نہیں کہا، بلکہ فوراً کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ پہلا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 جملے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، 3 الفاظ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اللہ کے لیے۔ اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جس طرح اوپر والے 3 جملے جو ہیں وہ اللہ کے ہیں حضور کے لیے، اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مولا فقط میں نہیں، میں یہاں پہ پہنچ کر بھی کہ تیری بارگاہ کی ایسی قربت میسر ہے جو کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں، یہاں پر پہنچ کر بھی میں صرف اپنے لیے نہیں لے کے جاؤں گا، میری امت بھی پیچھے ہے، میرے غلام بھی پیچھے ہیں، السلام علینا، مولا مجھ پر نہیں، السلام علیکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ پر، السلام علیکہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ، حضور نے فرمایا السلام علینا، مولا صرف مجھ پر نہیں، ساتھ میری امت کو بھی شامل کر، میں اس وقت پہنچوں گا جب اس فضل برکت سلامتی کے اندر میرے ساتھ میری امت بھی شامل ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صالح بندے ہوں وہ بھی نیک صالح متقی پرہیزگار۔ علماء مفسرین شارحین بیان کرتے ہیں
کہ صالحین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے علیحدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کیا، علینا کے اندر اپنے گناہگار امتیوں کو شامل کیا کہ اگر علیحدہ سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی شان تھی، اللہ مالک ہے، ہو سکتا ہے انکار کر دیتا ہے، تو حضور نے پہلے ہی گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ اللہ انکار نہ کرے، کہ محبوب کی بات کا ریکویسٹ کا انکار نہیں کیا جاتا۔ تو میں السلام علینا، مولا میرے ساتھ میرے گناہگار امتیوں پر بھی فضل فرما، انہیں بھی رحمت فضل کرم عطا فرما، اور جو نیک صالح بندے ہیں وہ تو تیرے صالح بندے ہیں ہی، ان پر تو کرے گا ہی، عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ فرشتوں کا جو اس کے اندر اتنی قربت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ ہمارے لیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں کہا ہوگا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نے فرمایا ہوگا کہ اے میرے محبوب جس طرح تمہیں تحفے عطا فرمائے ہیں تیری امت کو بھی دے دیتے ہیں۔ وہ نماز جو ملی وہ اس درجے کی قربت کے اندر محبوب ترین نبی کو اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین امت کے لیے دی، اور جو ہم اس کا حال کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی نے تم بالکل گھٹیا سا معمولی سا تحفہ بھی دیا ہو نا، اگر سچا محبوب ہو اور سچا محب ہو تو وہ اس کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمارے سب سے اعلیٰ دینے والے بھی سب سے اعلیٰ، لانے والے بھی سب سے اعلیٰ، اور جو اس کا حال ہم کرتے ہیں۔ جی پاکستان کے ایک شاعر تھے سید ضمیر جعفری، آخری جملہ پڑھتا ہے، سید ضمیر جعفری صاحب انتقال فرما کے بہت عرصہ ہوا، مزاحیہ شاعری کرتے تھے۔ تو انہوں نے نا ایک دفعہ مشاعرہ تھا 14 اگست کے موقع پر، وہ کہتے ہیں قائد نے تلقین کی تھی، قائد نے تلقین کی تھی اتحاد ایمان یقین کی۔ تو یہ ہمارا لوگو ہے نا، تو میرا پاکستان کے نشان دینے سے نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو قائد نے تلقین کی تھی اتحاد ایمان یقین کی، اور ہم نے خوب توہین کی اور خاص کر انتظام کی۔ تو یہ حال ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ سرکار دو جہاں سے رسول ہمارے لیے لے کے آئے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا ٹائم لگتا ہوگا 5 وقت کی نماز کو ساری جمع کر کے، کتنا 24 گھنٹے میں ٹائم لگتا ہوگا، شاید گھنٹہ بھی نہ لگے، لیکن ہمارے پاس اپنے لیے اور اپنے محبوب نبی محبوب رسول کے ذریعے آیا ہوا ہمارے محبوب خالق اور مالک کا تحفہ، ہم اس کی اتنی بھی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔